وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف ترتیل یعنی تجوید کے ساتھ پڑھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں عربی حروف کی آواز صحیح نکالنے کی کوشش کی 22ویں قسط کے ساتھ حاضری ہو رہی ہے۔ ہیڈنگ ہمارے سامنے ہے، چیپٹر بھی ہمارے سامنے ہے۔ چیپٹر نمبر 5، ہیڈنگ ہے حروف لین یعنی لین لیٹرز۔ یہ کیا ہیں؟ تو یہ واو ساکن اور یا ساکن ہیں جن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ واو ساکن اور یا ساکن۔ واو ساکن اگر ہم نہیں جانتے تو ہم سمجھ لیں، ساکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب واو پر نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو۔ تو زبر زیر پیش، ضمہ فتحہ کسرہ نہ ہونے کا جو سائن ہے اور جو نشانی ہے، جو علامت ہے، جو چن ہے، چھوٹے سے دال کی طرح یا عربی میں اگر ہے تو چھوٹے سے سرکل کی طرح، دائرے کی طرح، تو یہ نشان ہوتا ہے۔ اس نشان کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حرف کو ہم آدھی آواز سے پڑھیں گے، پوری آواز سے نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ ذہن میرے حروف لین 2 حرف ہیں، واو ساکن جس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، یا ساکن جس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ جیسے با زبر با، واو ساکن بو، با زبر با، یا ساکن بئی۔ اب ہم نے کہا کہ آدھی آواز نکالیں گے اور پوری آواز نہیں نکالیں گے، یعنی زبر زیر پیش نہیں پڑھیں گے کہ بیا یا بئی، یہ نہیں۔ تو آدھی آواز صرف جو اصل آواز کا بیس ہے، واو کی آواز کا جو بیس ہے، جو جڑ ہے اور بنیاد ہے، او اور ای۔ واو کی اصل آواز کیا ہے؟ او، اور یا کی اصل آواز کیا ہے؟ ای۔ تو با زبر با، واو ساکن بو، یا زبر یا، با زبر با، یا ساکن بئی، بس۔ تو کہتے ہیں حروف لین 2 ہیں، واو اور یا، یعنی واو ساکن جس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، یا ساکن جس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو۔ ان دونوں حرفوں کو نرم آواز کے ساتھ یعنی جھٹکا دیے بنا، آواز کے اندر جرک، جنبش، جھٹکا دیے بنا پڑھیں گے، بالکل سیدھے اور جلدی سے ادا کریں گے، یعنی ان کے اندر مد نہیں کریں گے، آواز کو بڑھائیں گے نہیں۔ مد کی تفصیل اس سے پہلے آ چکی ہے۔ اچھا، آواز معروف رہے گی، یعنی زبر کی آواز نکالنے کے بعد جب واو کی آواز نکالیں گے تو جو واو کی آواز دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے نکلتی ہے اسی طرح نکلے گی، او کی آواز نہیں بنے گی۔ یا کی آواز جو پوری طرح لٹا کر کے ای کی شکل میں نکلتی ہے ویسے نکالیں گے، اے کی شکل میں نہیں نکالیں گے۔ جیسے با زبر با، واو ساکن بو، یہ صحیح تلفظ ہے، صحیح پروننسیشن ہے۔ غلط کیا ہے؟ باؤ ہے، وہی او جیسے ہندی میں ہے کہ با زبر با، اور کہہ تو رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں کہ واو ساکن ہے، آواز نکال رہے ہیں باؤ، تو یہ تو او ہو گیا، او۔ ایسے ہی با زبر با، یا ساکن بئی کہنے کی بجائے کیا کہہ رہے ہیں؟ بے، تو وہی اے کی آواز۔ تو او کی آواز اور اے کی آواز نہیں نکلے گی۔ اگر یہ دونوں آوازیں نکال رہے ہیں، واو کی جگہ پہ او کی اور یا ساکن کی جگہ پہ اے کی، تو یہ دونوں آوازیں غلط ہوں گی اور ہمارا تلفظ، پروننسیشن درست نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں آگے۔ یہ اب یہاں سے ہم نے پہلے بھی کہا کہ الف زبر آ مطلب کیا ہوتا ہے؟ حمزہ زبر آ، واو ساکن او، با زبر با، واو ساکن بو، تا زبر تا، واو ساکن تو، سو، جو، حو، خو، دو، لو، رو۔ تلفظ اور اسپیلنگ ویسے ہی ہوگی جیسے ہم نے ابھی شروع میں کی ہے کہ پہلا حرف زبر کے ساتھ پڑھ لیں گے، اس کے بعد واو کے اوپر
साकिन का निशान दिख रहा है, यानी ज़बर ज़ेर पेश ना होने का निशान दिख रहा है, साइन दिख रहा है, तो उसकी आवाज़ वही उसको दोहरा लेंगे कि वाव साकिन। अब आवाज़ कैसे निकालेंगे, जैसे अभी निकाल के बताई कि ज़ाल ज़बर ज़ा, वाव साकिन ज़ऊ। तो जो ऊ की आवाज़ है वो ये ये। तो चलते हैं रौ, ज़ऊ, सऊ, शऊ, सौ, ضو, طو, ضو, عو, غو, فو, قو, كو, لو, مو, نو، وو، ہو، او۔ حمزہ زبر آ، واو ساکن او۔ تو الف زبر آ واو ساکن اور حمزہ زبر آ واو ساکن یہ دونوں ایک ہیں، خالی شکل کا فرق ہے۔ یا زبر یا، واو ساکن یو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہونٹوں کو کہ یعنی معروف آواز جو اصل واو کی آواز ہے وہ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے، تو یا زبر یا، تو یہ تو یا ہو گیا۔ اب یو، یا زبر یا، آگے جو تختی آ رہی ہے، جو چیپٹر آ رہا ہے اس کے اندر یا کی پریکٹس کرائی گئی ہے، اسے ہم دیکھتے ہیں، وہیں پر اس کی مثال بھی دیتے ہیں۔ یہ جو ہے کچھ جملے ہیں، کچھ وہی پریکٹس کے لیے کہ اوفی، حول، صوم۔ اب ہم اس کے بعد یہ ہے سوف، کوثر، شروہ، یا قومی، موعودۃ۔ اب یہ ایک باکس میں، ایک خانے میں ایک سے زیادہ اکیلے حرف یا مرکب یعنی جڑے حرف رکھے ہوئے ہیں، تو ان سے ہم گھبرائیں گے نہیں، ہم پریشان نہیں ہوں گے، پڑھیں گے ویسے ہی الگ الگ، کہ اگر اکیلا حرف ہے تو اسے اکیلا پڑھیں گے، اور اگر دو حرفوں کا جوڑ ہے تو دو حرفوں کے ساتھ اس جوڑ کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس سے گھبرائیں گے نہیں، چاہے جتنا لمبا لفظ لکھا رکھا ہوا ہو ایک خانے میں، فرض کیجیے 10 جوڑ رکھے ہوں، ٹھیک ہے، اور 5 جو ہے حرف جڑے ہوئے ہوں اور 5 حرف اکیلے اکیلے ہوں، تو کوئی مشکل نہیں، نو پرابلم۔ ہم پڑھ کر کے کیا آ رہے ہیں، ہم کس طرح پڑھنا سیکھ کر کے آ رہے ہیں کہ اکیلا دکھے گا تو اکیلا کہیں گے، اور جڑا ہوا دکھے گا، جوائنٹ دکھے گا تو ہم جڑے کو ایک ساتھ کہیں گے۔ جیسے کوئی اکیلا کھڑا ہوا ہے تو ہم اس کا اکیلا نام لیں گے، اور اگر کوئی مل کر کے ایک ساتھ 2 کھڑے ہوئے ہیں تو ہم ان کا ایک ساتھ نام لیں گے، ہے نا؟ ٹھیک وہی کام یہاں پہ کریں گے۔ اب جیسے پہلے خانے میں حمزہ زبر آ واو ساکن او، یہ ایک جوڑ ہے، ہم سیکھ کے آئے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا اکیلا حرف ہے فا زیر فی، تو او فی پہلے الگ الگ کہہ لیں، اس کے بعد پھر آواز ایک رکھیں اور ایک ساتھ کہہ لیں۔ تو ایک ساتھ کہنے سے، آواز کہنے سے اصل جوڑ میں اور اصل جوڑ کی اصل آواز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی مثال دی ہے کہ الگ الگ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ممی سمجھ لیجیے دائیں کونے میں، اور پاپا جو ہے وہ ابا بائیں کونے میں، اور بڑے بھائی پیچھے ادھر دائیں پچھلے کونے میں، اور چھوٹا بھائی بائیں پچھلے کونے میں، اور ان کا نام لیں الگ الگ، امی، ابو ہے، بڑے بھائی، چھوٹے بھائی۔ تو رک رک کر کے کہیں تو بھی یہی کہیں گے، سانس توڑ کر کہیں، سانس بریک کر کے کہیں تو بھی ایسے ہی کہیں گے، امی، ابو، بڑے بھائی، چھوٹے بھائی۔ اب اسی کو جلدی میں ایک آواز میں ایک ساتھ ایک سانس میں کہیں تو بھی یہی کہیں گے، امی، ابو، بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو یہ بات ذہن میں ہر آدمی رکھے کہ اکیلا حرف دکھے، ایک حرف دکھے، 2 دکھے، 5 دکھے، 10 دکھے، تو ان سے ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جو سیکھ کر کے آ رہے ہیں جس طرح، ہمیں اسی طرح ایک ایک جوڑ کو، اگر جڑا حرف ہے، ورنہ ایک ایک حرف کو اگر اکیلا حرف رکھا ہوا ہے تو اسے دیکھنا ہے کہ یہ ہم کیسے پڑھ کر کے آ رہے ہیں، انہیں ہم کس طرح سیکھ کر کے آ رہے ہیں، بس وہی آواز نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ایک ساتھ رکھا ہے تو سانس ہماری ایک رہے گی، ایک ساتھ ہم کہیں گے، لیکن کہیں گے ان کو ویسے ہی الگ الگ، جیسے الگ الگ کہہ کے آئے ہیں، یہ یاد رہے۔ تو او فی اس طرح پڑھ کے آئے ہیں، اب اسی کو ایک آواز میں کہہ دیں گے، او فی، ہو
لا الگ الگ پڑھ کے آئے ہیں. اب اسے یہاں کہہ دیں گے حولا، آواز بڑھائیں گے نہیں، جیسے کہا گیا حولا، یہ رانگ ہو جائے گا، آواز نہیں بڑھے گی، یہ یاد رہے. اب سو منہ یہ پڑھ کے آئے ہیں، سو سی اور مامی منہ سے منہ الگ الگ پڑھ کے آئے ہیں، یہاں ایک ساتھ کہہ لیں گے صوم. اس کے بعد سوفا کہ سو سی یہ پڑھ کے آئے اور فا فی فو یہ پڑھ کے آئے. اب یہ دو حرف ایک باکس میں رکھے ہیں تو ہمیں کوئی مشکل تھوڑی ہوگی. سوفا ایک آواز میں، ٹھیک ہے، تو اب دہرانے کی نہیں ضرورت ہے. کو سرا یہ تین حرف رکھے ہیں، ایک جڑا ہوا ہے دو الگ الگ ہے. ہم پڑھ کے آئے ہیں کو کئی سا سی سو را ری رو، تو کو سرا کو سرا. شروه یا قومی موعودۃ، مومی آ ای او سے او آیا ہوا ہے، دادی دو سے دا آیا ہوا ہے، تاتی تو سے تو آیا ہوا ہے. یہ اکیلے اکیلے ہم پڑھ کے آئے ہیں. اب یہاں ایک ساتھ رکھے ہیں تو ویسے ہی کہ وہی امی ابو بڑا بھائی چھوٹا بھائی کی طرح کہ موعودۃ کہہ لیں گے آسانی سے. تو یہ بات ذہن میں رہے جو ہم نے وضاحت کی ہے اور مکرر سے کرر یعنی پلٹ پلٹ کر کی ہے، تاکہ اس سے ہمارا مائنڈ سیٹ ہو جائے اور ایک ساتھ دیکھ کر جو پہچاننے میں اور پڑھنے میں جو دشواری ہوتی ہے وہ ہمارے ذہن سے اور ہمارے دماغ سے مٹ جائے، ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. ہجے نیچے کیسے کریں گے، اسپیلنگ کیسے کریں گے، اس کا طریقہ دیا ہوا ہے کہ حمزہ واو زبر او، فا زیر فی، ٹھیک ہے، او فی. اب آگے چلتے ہیں. یہ یا کی مشق ہے. یہ ہمارے سامنے یا ساکن ہے، تو اسپیلنگ ویسے ہی ہوگی کہ الف زبر آ، یا ساکن ای، کیونکہ یا ساکن کی آدھی آواز کیا ہے، پوری آواز زبر کے ساتھ کیا ہے یا، پوری آواز زیر کے ساتھ کیا ہے یی، پوری آواز پیش کے ساتھ کیا ہے یو. تو جب زبر زیر پیش کی آواز نہ نکالے تو ان کی اپنی اصل جو آواز ہے ای یہ نکلے گی. تو حمزہ زبر آ یا ساکن ای، یا الف زبر آ یا ساکن ای، با زبر با یا ساکن بئی. ایسے ہی آخر تک کہتے چلے جائیں گے. تئی، سی، جئی، ہئی، خی، دئی، زئی، رئی، زئی، سی، شئی، صی، ضئی، طئی، ضئی، عی، غی، فی، قی، کئی، لئی، مئی، نئی، وئی، ہئی. اب یہ الف کے بجائے یہاں پہ حمزہ ہے، حمزہ زبر آ یا ساکن ای، یا زبر یا ساکن یئی، یا زبر یا اور آدھی آواز یا کی ی، تو یئی یئی. ٹھیک ہے. اب یہ اس کی پریکٹس ہے کہ وہی ای نہ، اب اسی کو کہہ دیں گے ای نہ بنا بڑھائے ہوئے، آواز بڑھے گی نہیں. صو صی سے صی، فا فی فو سے فو، صی فو. اب یہاں دیکھیے اکیلا حرف ہے آ، دوسرا حرف ہے با، تیسرا جڑا ہوا حرف ہے وہی وئی سے وئی، چوتھا ہے ہی. اب یہ 1 2 3 4 ایک ساتھ رکھے ہیں تو ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے، ہمیں اکیلے پڑھنا ہے. ا ب وئی ہی، وہی سے امی ابو بڑا بھائی چھوٹا بھائی، بالکل اسی طرح ا ب وئی ہی. اب ایک ساتھ کہہ دیجئے ان کو ایک آواز میں، جیسے امی ابو بڑا بھائی چھوٹا بھائی، ایسے ہی اب وئی ہی، اب وئی ہی. اب اس کے بعد یا پڑھ کر کے آ رہے ہیں، یا ی یو، لو لئی ابھی پڑھا ہے، تاتی تو پڑھ چکے ہیں، نا نی نو پڑھ چکے ہیں. اب یہاں کتنے ایک ساتھ رکھے ہوئے ہیں، یا سنگل ہے، لئی جڑا ہوا ہے، تا بھی سنگل ہے اکیلا، نی جڑا ہوا ہے، تو 2 جڑے ہوئے ہیں اور 2 سنگل ہیں. اب اکیلا ذہن پہ یہاں اسکرین پہ الگ الگ کر دیجئے، ان کو سیپریٹ کر دیجئے. یا لئی تا نی، یا لئی تا نی، ایسے. ٹھیک ہے. او ہئی تا، یہ ہم نے سیپریٹ کر کے پڑھ دیا. او
हैता। अब एक आवाज़ में कह देंगे औ हैता, आई नई नी। अब ये हमें अपने आप को चेक करना होगा कि हमारी स्पेलिंग मजबूत है नहीं, पिछले चैप्टर से अच्छी तरह याद है नहीं, आंख देख करके अलग अलग जोड़, सिंगल हर्फ को जुड़े हर्फ के जोड़ को कि जुड़ करके जो स्पेलिंग बनती है वो पहचाने ले रही है कि नहीं, ये हमें देखना होगा। तो जैसे अब हम देख रहे हैं आई नई नी को, तो हमारा जहन हमसे कह रहा है कि भाई पहला जोड़ आई है, दूसरा जोड़ नई है, तीसरा सिंगल हर्फ है नी। तो अलग अलग ऐसे पढ़ लो आई नई नी। अब इसी को एक आवाज़ में कह लो आई नई नी, ठीक है। ला रैबा, तो ला रैबा 3 जोड़ हैं, एक साथ कहा ला रैबा। गैरी गैरी, ठीक है। बैना यदैहि, बऊ बई से बई, ना नीनू से ना, या यू से या, दऊ दई से दई, हा ही हु से ही। तो एक साथ है तो कोई मुश्किल नहीं। जब हमें अकेले अकेले पता है कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, तो पूरा समूह एक साथ खड़ा हो, 10 लोग एक साथ इकट्ठा खड़े हों गले में हाथ डाले हुए, ठीक है, सर्किल गोला बनाए हुए, लेकिन हम उन्हें अकेले अकेले पहचानते हैं, तो क्या एक साथ खड़े होने से हम नाम उनके भूल जाएंगे या चेहरे उनके भूल जाएंगे? कुछ भी तो नहीं भूलेंगे। और एक साथ उसी हिसाब से जैसे वो जुड़े खड़े हैं, ऐसे ही हम अपनी आवाज़ में उनके नाम जोड़ देंगे और कहते चले जाएंगे, अम्मी अब्बू, बड़े भाई छोटे भाई, बिल्कुल इस तरह। तो ऐसे ही यहाँ पे है बैना यदैहि युनादौना हैहाता 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 औजसा सुलैमानु। ये अकेले अकेले हो गया। अब एक साथ सुलैमानु, फ़तआलैना फ़तआलैना, ठीक है। तो ये हर्फ लीन का चैप्टर भी ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला हमको सही सही सीखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और सीखने से पहले समझने की कि बात क्या कही जा रही है और कैसे कही जा रही है और हमें क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आप फॉलो करेंगे जिस तरह हमने यहाँ पर बताया है और जिस तरह मिसाल दी है, तो इसकी वजह से बिल्कुल मतलब बिना किसी जहमत के, विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड विदाउट एनी डिले, कि जहमत भी नहीं होगी और देर भी नहीं होगी, हम आसानी से एक एक बॉक्स में चाहे जितने जोड़ जुड़े हुए या सेपरेट रखे हुए हों, हम उन सब को पढ़ते चले जाएंगे आंख बंद करके, क्योंकि हम उनको अकेले अकेले पहचान चुके हैं। इस मिसाल को याद रखिएगा कि जब हम किसी को अकेले अकेले पहचान लेते हैं और फिर वो सब एक साथ खड़े हों, तो हम न उनके नाम भूलते हैं न चेहरे भूलते हैं। इसी तरह हम पिछले चैप्टर्स में, पिछले सबकों में जो जो सीख करके आ रहे हैं, तो उनमें से जो जो भी आए तो हमें उनको पहचान लेना चाहिए फ़ौरन, हमें उनका नाम लेना चाहिए फ़ौरन, हमें अटकना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आप? ये हम कहना चाह रहे हैं छोटों से भी बड़ों से भी, कि जो भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये बात मेरी आप जहन में बिठा लेंगे तो इतनी तेज़ी से पढ़ने वाले बनेंगे और आपकी स्पीड और आपकी स्पेलिंग और के नतीजे में आपके अंदर जो रवानी पैदा होगी, तो आप खुद ही उसे देखकर हैरान होंगे कि यार आंख देखती है और हम पहचान लेते हैं। तो इसमें अनोखी बात कौन सी है? हम अपने घर के लोगों को देखते हैं और पहचान लेते हैं, अपने महल्ले के लोगों को देखते हैं एक साथ खड़ा हुआ पहचान लेते हैं। तो अगर हरूफ जुड़े या अकेले एक साथ खड़े हुए हैं, एक साथ इकट्ठा हैं, एक साथ रखे हुए हैं एक बॉक्स में, तो उनमें क्या मुश्किल है हमारे लिए? तो ये खाली समझ का, जहन का और दिमाग का धोखा होता है, क्योंकि दिमाग तो हर वक्त गाइडेंस चाहता है। हम जैसा उसको सिखा देंगे वैसा वो याद करके आगे बढ़ा देगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमारी आपकी ये कोशिश कबूल करे। बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बेल आइकन पुश करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, क्लिप आखिर तक ज़रूर देखें।